بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے تھے پچھلی کلاس میں، کلاس نمبر 70 ہو چکی تھی 70 اور رکوع نمبر 36۔ تو آج ہم رکوع نمبر 37 اور کلاس نمبر 71 انشاءاللہ تعالی پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے وہ ساری باتیں ڈسکس کی کہ انسان کو کس پر خرچ کرنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا چاہیے، کیونکہ ایک بہت ہی ڈیٹیل سے اس میں صدقات اور خیرات کا بتایا گیا ہے۔ تو مزید ڈیٹیل کے لیے آپ مختلف تفسیر ابن کثیر، تفسیر عثمانی کہہ لیں، تفسیر نعیمی کہہ لیں، احسن الکلام، کوئی بھی اچھی تفسیر، مستند تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں آپ ڈیٹیل میں جا کر تمام مسائل آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ ٹو دا پوائنٹ سمجھانا ہے، وہ لوگ جو پروفیشنلز ہیں یا مصروف ہیں یا بڑی عمر کے ہو چکے ہیں یا ڈائریکٹ وہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں قرآن سے، تو ان کے لیے سیریز بڑی دلچسپ ہے۔ اس کو سمجھنے اور سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کیا کریں گے کہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے لگ جائیں گے، آپ کو گرامر بھی نہیں دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جو الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا وہ اردو سے ہی سارے ریلیٹ کر کے بتاؤں گا، بلکہ ہم کافی بتا چکے ہیں شروع میں۔ تو آپ پہلے جو شروع کے لیکچرز دیکھیں گے تو آپ جہاں تک پہنچتے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ آدھے سے زیادہ ٹرینڈ ہو چکے ہوں گے۔ تو جو ریگولر ہیں خاص کر اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اس کو صحیح کہیں ان الفاظ کو لکھتے بھی چلے جائیں اور گھر میں پریکٹس بھی کریں، لوگوں کو، بچوں کو پڑھانے کی، ان الفاظ سے قرآن سمجھانے کی۔ جو 9-10 کے اسٹوڈنٹس بچیاں ہیں ان کی جو اسلامیات ہے اور ان کو پڑھائی جاتی ہے کہ بس ان کو رٹ کے آ جاؤ، لیکن جب آپ ان کو ایسے ہی الفاظ سے ریلیٹ کر کے سمجھا جاؤ گے تو بڑی انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آج رکوع نمبر 37 ہوگا اور کلاس نمبر 71 ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، خرچ کرو، انفق خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو انفقو خرچ کرو، من طیبات، من کا مطلب سے آتا ہے نا طیب، پہلا کلمہ طیب یعنی طیب معنی پاک، تو پاکیزہ، تو پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسبتم، جو کمائی تم نے، کسب کہتے ہیں کمانے کو، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست یعنی کمانے والا، اور کسب کہتے ہیں کمائی کو بھی کہتے ہیں حلال کمائی، کسب حلال لکھا ہوتا ہے، نوٹس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے بعض اوقات۔ ومما اخرجنا لکم، اور اس میں سے جو اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں، تو کماؤ مال، پاکیزہ مال کماؤ، اور کہاں سے کماؤ گے؟ زمین میں ہم نے جو تمہارے لیے معدنیات پیدا کی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ تم کماؤ، اور کیا کرو؟ ولا تیمموا، اور نہ تم تیمم ارادہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا تیمم کر دو، اب ظاہر ہے پانی نہیں ہے تو اب وضو کرنا پڑے گا، تیمم کر لو، تو ہم ایک ارادہ اور قصد کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی چیز ہوتی تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ولا تیمموا الخبیث، اور نہ تم ارادہ کرو خبیث ناپاک کا، منہ ان میں سے یا اس میں سے جو تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذہ، حالانکہ نہیں لینے والے ہو تم اسے، الا مگر ان تغمضوا فیہ، یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ بالکل صاف ستھرا اتھینٹک ہونا چاہیے، اس میں یا تو کوئی حرام مال شامل نہیں ہونا چاہیے یا وہ چیز کوئی ناکارہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو تم سے فارغ التحصیل چیز ہو وہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، کیوں اللہ غنی ہے، مستغنی ہے، اور تم اللہ کو وہ چیز دو۔ اگر تم صدقہ کر رہے ہو تو ظاہر ہے اللہ کو دے رہے ہو، خیرات کر رہے ہو تو ظاہر اللہ کے لیے کر رہے ہو نا، تو اللہ وہ چیز اللہ کو دو جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر ایسی چیز تمہیں دے دی جائے تو تمہارا کیا ریئیکشن ہوگا، وہ ہم نیچے دیکھتے ہیں۔ وَلَسْتُمْ، حالانکہ نہیں تم بِآخِذِهِ لینے والے ہو، الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اس میں۔ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز پرانی دے دے اور تم اپنے آپ کو بڑا اسٹینڈرڈ کا سمجھتے ہو، اور اگر ایسی کوئی چیز تمہارے پاس آ جائے، کوئی تمہیں دے دے تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ اگر بہت ہی کسی کا دل رکھنا ہو تو چشم پوشی سے بس لے کر اور پھر رکھ دیں گے، کھائیں گے بھی نہیں ہے، اگر نہ کھائے تو کسی کو دے دیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کو دے رہے ہو، اللہ تو کتنا مستغنی ہے، سب کچھ دینے والا ہے، وہ اس نے تمہیں رزق تو اس نے دیا ہے، اس نے کہا کہ کماؤ اس زمین میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور تم اس کے نام پر پرانی چیز دے رہے ہو، خراب چیز دے رہے ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ تمہیں اگر دی جائے تو تم واپس کر سکتے ہو لوگوں کو، تم کہتے ہو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے اور اللہ کے راستے میں تم ایسی چیز دے رہے ہو۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ بڑا غنی ہے اور بہت ہی تعریف والا ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، الشیطان جو شیطان ہے اللہ فرما رہے ہیں یعیدکم الفقر، وعد، ہم کہتے ہیں نا وعید سناؤ ذرا ڈراؤ مجھے، اچھا اس میں بڑی وعید ہے، اس میں بڑا سبق ہے، تو ڈرانے کو کہتے ہیں۔ یعیدکم، وہ ڈراتا ہے تمہیں، الفقر، فقر سے، فقر و فاقہ سے، تنگی سے، ویأمرکم، اور تمہیں امر کہتے ہیں حکم کو، یأمرکم، اور حکم دیتا ہے وہ تمہیں، بالفحشاء، برائی کا،
فحاشی کا۔ تو شیطان تو تمہیں ڈراتا ہے کہ نہ کرو خرچ، اتنی اچھی چیز کیوں دے رہے ہو، غریب ہو جاؤ گے، یا تم کہتے ہیں تمہارے کل کو کام آئے گی، چھوڑو کیوں دیتے ہو کسی کو چیز اضافی چیز، اگر لے بھی رہے ہو تو پیسے مت خرچ کرو اتنے۔ وہ تمہیں ڈراتا ہے بالفحشاء، اور تمہیں برائی اور بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرت، اور اللہ فرمانے کہ ہم کیا کرتے ہیں، واللہ اللہ یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا، منہ و فضل، اور اپنی طرف سے بہترین فضل کا۔ اللہ تو تمہارے لیے وعدے کر رہا ہے مغفرت کے اور فضل کے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کیا ہے، بہت بڑی وسعت والا ہے اور وسیع علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ یؤتی عطا کرتا ہے، دیتا ہے، حکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ یہ سمجھ اللہ فرما رہے ہیں، حکمت ہے، فقاہت ہے، یہ اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جو کوئی یؤتا دیا گیا حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، فقد فا کا مطلب تو آتا ہے، قد کا مطلب تحقیق یقیناً آتا ہے، اوتیا تو وہ عطا کر دی گئی اس کو، خیر کثیر، خیرن کثیرہ، بہترین بہت زیادہ خیر۔ جس کو بھی اللہ کی طرف سے دے دی جائے حکمت، سمجھ بوجھ اور حلال حرام میں فرق، گویا آسان انداز میں اس کو تھوڑا سا اس کینوس کو بڑا کرتے ہوئے ایک حدیث شامل کر کے آپ کو سمجھا دوں، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اگر اللہ جس کو دے دے تو سمجھو اس کو بہت ہی خیر کثیر مل گئی، دنیا آخرت کی خیر کثیر مل گئی۔ وما یذکر، اور نہیں یذکر نصیحت پکڑتا اسے، الا اولو الالباب، مگر عقل والا ہے۔ یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی جن کے دل زنگ لگ چکے ہیں، جن نہ کبھی ذکر کیا ہے، نہ بھی قرآن پڑھا ہے، نہ کبھی اللہ کو راضی کیا ہے، نہ کبھی اللہ کی طرف آئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آنے والی، سمجھ ان کو آئیں گے جو تھوڑی سی کیا رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ عقل سے مراد تھوڑی سی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، وما انفقتم، اور جو خرچ کیا تم نے، من نفقتن، کوئی بھی خرچ، او نظر تم، یا کوئی تم نے نظر مانی، من نظرن، کوئی بھی نظر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کوئی بھی آپ نے منت مانگی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ جانتا ہے اسے، وما للظالمین من انصار، اور اللہ ظالموں کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، فنعما ہی، تو کیا ہی اچھا ہے۔ صدقہ خیرات آپ دیتی ہو تو اس میں ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو اس لیے دکھائیں کہ لوگوں کو ترغیب ملے تاکہ وہ بھی مدد کریں لوگوں کی، تو یہ ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں جس میں ریاکاری نہ ہو۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ انہیں، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، تو تم دو انہیں فقراء کو، فَهُوَ، تو وہ خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم چھپا کر دیتے ہو فقیر و مساکین کو تو وہ بہت ہی بہترین ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تمہیں، ہٹا دے گا تم سے، عنکم، تم سے، سیئاتکم، من سیئاتکم، تمہارے تمام کے تمام برائیاں، تمہارے یہ صدقات جو مخفی ہوں گے تمہارے تمام برائیاں اور مصیبتیں ٹال دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اسے جو تعملون، تم عمل کر رہے ہو، خبیر، باخبر ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے لیے یا آپ پر، ہداہم، ہدایت دینا انہیں، یا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے، حریص علیکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ بہت حریص ہیں ان کے اوپر ہدایت مانگنے کے لیے، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسے نبی جو بار بار یہ چاہ رہے ہوں کہ کسی طریقے سے ہدایت مل جائے ان کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ وما تنفقوا، اور جو تم تنفقوا خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، فلانفسکم، تو تمہارے نفسوں کے لیے، تو اس کا تمہیں فائدہ ہوگا آخرت میں۔ وما تنفقون الا ابتغاء، اور نہیں تنفقون، تم خرچ کرتے، الا ابتغاء، مگر چاہنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اور تم اگر خرچ کرتے ہو صرف اسی مقصد کے لیے کہ مجھے اللہ کی رخ رضا نصیب ہو جائے، بس اللہ ہی مجھے مل جائے اور اس کا ریوارڈ مجھے آخرت میں ملے، تو اللہ فرما رہے ہیں وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر، اپنے خیر میں سے، مال میں سے نا، تو یوفى الیکم، وہ پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں، یعنی اللہ وعدہ وفا کر لے گا، کوئی بھی کمی نہیں ہوگی بلکہ ڈبل کر دیا جائے گا تمہارے لیے وہ مال جو تم نے دیا تھا، یوفى الیکم، اور وہ پورا لوٹا دے گا تمہیں، الیکم، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسی کمیٹی ہے جو انسان دنیا میں ڈالتا ہے تو یہ آخرت میں ملتی ہے، تو ہمیں ضرور ڈالنی چاہیے۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لِلْفُقَرَاءِ، صدقات فقراء کے لیے ہیں، وہ جو احصروا، گھیر لیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں،
لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے ضرباً چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں. تو اللہ فرما رہے ہیں صدقات خیرات ان لوگوں کے لیے بہترین ہیں جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، یا اللہ کے راستے میں کسی کام میں مشغول ہیں، وہ جہاد میں ہیں، وہ کسی مدارس ہیں، وہ پڑھنے پڑھانے والے طلباء ہیں، وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے باؤنڈ کیا ہے اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کیا ہوا. اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے صدقات خیرات دو، ان کو نیک جو بھی چیزیں دینی ہیں مہیا کرنی ہیں ان کو دو. وہ اس میں لیے ہوگا یہ کہ آپ کو اس کا پورا پورا اجر ملے گا. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں کسی سے، تو آپ کو ان کے چہروں سے پہچان کر ان کو دے دینا چاہیے. آگے ہم پڑھتے ہیں وہ. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو زمین پر چل نہیں سکتے، جو اللہ کے لیے جو ہے بیٹھے رہتے ہیں رات دن، جس طرح صحابہ صفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ان کی ایک جماعت ایسی تھی جو رات دن اللہ کے کام میں لگی ہوئی تھی. ان کو نہ کوئی کماتے تھے نہ کچھ کرتے، تو ان کے لیے صدقات اور خیرات آتے تھے. پھر جو بھی قبیلہ دور دراز سے مسلمان ہونے کے لیے آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم کو ان کے پاس بھیج دیتے تھے، پھر وہ ان کو مسلمان کرتا اور ان کو دین کے احکام سکھاتا. تو ایک جماعت لگی ہوئی تھی، تو ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لگی رہے. تو اسی طرح بہت سے اور جماعتیں بھی ہیں جو خالص اللہ کے لیے چل رہی ہیں، اپنا جان مال وقت دے رہی ہیں. تو آج کل کے دور میں دینا بڑا مشکل ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وعدے بھی ہیں اور ان کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ لا یسألون الناس الحافہ، لپٹ کر نہیں مانگتے. وہ آگے ہم پڑھتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سمجھتا ہے انہیں جاہل مالدار، من التعفف بچنے کی وجہ سے، تعریفہم بسیماہم تو پہچان لوگے انہیں، بسیماہم ان کے چہروں سے. تو یہ لوگ مانگتے نہیں ہیں کسی سے، اور آپ لوگوں کو ان کے چہروں کو سمجھ کر، ان کے حلیے اور لباس کو سمجھ کر، اللہ والا سمجھ کر ان کو دے دینا چاہیے. لا یسألون الناس الحافہ، یہ نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے لوگوں سے. الحافہ، لحاف لپیٹنے کو کہتے ہیں، لپٹ کر، جس طرح پیشہ ور بھکاری مانگ رہے ہوتی ہیں نا، لپٹ لپٹ کر. اللہ فرما رہی ہے ایسا نہیں کرتے تو ان کو دے دینا چاہیے. وما تنفقوا، جو تم خرچ کرو گے، من مال، مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ بے شک خوب علم والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں پر صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا آخرت میں ہمارے لیے بہتر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.